جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ یہ پیغام ضرور سنیں۔ کیا آپ بھی رات کو 12، 1 یا 2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا، ڈرامے یا فضول مصروفیات میں رات گزار دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ پیغام آپ ہی کے لیے ہے۔ رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 9۔ یعنی رات کا مقصد جاگنا نہیں، بلکہ جسم، دماغ اور روح کو سکون دینا ہے۔ سوچئے، اگر آپ اپنے موبائل کی بیٹری کو روز چارج نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ تو جلد ہی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارا جسم بھی آرام مانگتا ہے۔ جب ہم اسے آرام نہیں دیتے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ کئی گھروں میں تو فیشن بن چکا ہے کہ ساری ساری رات جاگتے ہیں۔ ان کے بڑے بھی جاگتے ہیں اور بچے بھی جاگتے ہیں، اور سارا سارا دن وہ لوگ سوتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے، دن کو رات اور رات کو دن بنا لیں گے تو یقیناً آپ کو نقصان ہوگا۔ اب دیر سے سونے کے نقصانات بھی جان لیں۔ صبح فجر کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا، اور بعض لوگوں کی تو نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ دماغ کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے۔ صحیح طرح انسان کا دماغ کام نہیں کرتا اور تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ ہر وقت تھکن اور سستی محسوس ہوتی ہے۔ چڑچڑا پن اور غصہ بڑھ جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ جسمانی صحت، دل، شوگر اور وزن پر بھی منفی اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بدلیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے اپنے جسم پر ہی اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ دن بھر کا وقت بے برکت محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء کے بعد بلا ضرورت دیر تک جاگنا ناپسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد آرام فرماتے تھے تاکہ فجر کے لیے بآسانی بیدار ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ چپ کر کے آرام سے اٹھ جاتے تھے اور اپنے حجرے میں جا کر نیند کی تیاری کرتے تھے۔ ذرا ایک کسان کی مثال لیجئے، اگر وہ رات بھر جاگتا رہے تو کیا وہ صبح کے وقت کھیت میں جا سکے گا؟ نہیں نا۔ اسی طرح جو شخص رات بھر جاگتا ہے وہ اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی مواقع کھو دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی چند اچھی عادتیں اپنا لیں۔ سونے سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے موبائل کو بند کر دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری مصروفیات سے بچیں۔ سونے سے پہلے وضو کریں اور اس کے مسنون اذکار پڑھیں۔ جلد سونے سے اور فجر کے لیے اٹھنے کی نیت کریں۔ صبح کا آغاز نماز، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ صرف زیادہ محنت نہیں کرتے بلکہ اپنی نیند اور وقت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ راتوں کو فضول جاگنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمت نیند کی قدر کریں گے، فجر کی نماز وقت پر ادا کریں گے اور اپنی زندگی میں برکت لائیں گے۔ فجر کی نماز میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں دی جائیں اور ایک طرف فجر کی سنتیں ہوں تو میں سنتیں پڑھنا زیادہ افضل سمجھوں گا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے بہت پیار تھا اور آپ اسے باقاعدگی سے پڑھتے تھے، قضا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ تھے تو سوتے ہوئے آپ کو دیر ہو گئی، تو اٹھنے میں جب دیر ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سورج چڑھ چکا ہے، طلوع ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اٹھو، ابھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز آپ نے کبھی چھوڑی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راتوں کو عبادت کرنے والا اور ہمارے آرام اور برکت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، عشاء کی نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ نماز کے بعد غیر ضروری جاگنے سے بچیں۔ نمبر 2، وضو کر کے سوئیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت ہی خوبصورت سنت تھی، کیونکہ رات کو جو لوگ وضو کر کے سوتے ہیں ان کی رات سونے میں بھی ان کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر کو جھاڑ لیں پھر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ نمبر 4، مسنون ذکر و اذکار پڑھیں جیسے کہ آیت الکرسی۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کا حصار کر لیتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے گھر سے لے کر 40 گھروں تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سرہانے ایک فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں جو کہ ساری رات آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں، سورۃ فلق کو 3 بار پڑھ لیں، اور سورۃ ناس کو بھی 3 بار پڑھ لیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو بھی پڑھ لیں۔ سبحان اللہ 33 بار پڑھیں، الحمدللہ 33 بار پڑھیں، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور لختے جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ اے ابا جان، میں تھک جاتی ہوں دن بھر کے کام کرتے ہوئے، تو آپ مجھے ایک غلام دے دیں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنا اچھا عمل بتایا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اگر تھک جاتی ہو تو آپ ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں اور جسم پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ اگر صبح آنکھ کھلی تو اللہ کی اطاعت کے لیے دن گزاریں گے۔ اور نمبر 6، موبائل فون سونے سے کم از کم 30 یا 60 منٹ پہلے بند کر دیں، اس سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور نیند بھی بہت بہتر آتی ہے، اور نیند کی جو لوگ گولیاں کھاتے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ نمبر 7، رات کو بہت زیادہ کھانا یا چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس پینے سے بھی پرہیز کریں۔ نمبر 8، اگلے دن کا مختصر منصوبہ بنا لیں تاکہ ذہن بے فکر ہو کر سو سکے۔ نمبر 9، اپنے والدین، شریک حیات یا گھر والوں سے اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو اسے ختم کر کے سوئیں۔ دل کو صاف رکھا کریں، تاکہ دل صاف ہوگا تو سکون کی نیند آئے گی۔ نمبر 10، یہ خوبصورت دعائیں پڑھا کریں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام کے ساتھ سوتی ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جاگوں گی۔ آج کل ہر شخص بہت پریشان نظر آتا ہے۔ ایک تو اس کی نیند نہیں پوری ہوتی، اور اس نیند کو پورا کرنے کے لیے وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ جب سارا دن نیند پوری ہو جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے رات کو نیند کہاں آتی ہے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے ایک مثال بتاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کوئی فریج یا کوئی واشنگ مشین لینے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن کی ایک بک بھی دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ کر چلا سکیں، اس کے پرزوں کو صحیح طرح استعمال کر سکیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنی بجلی خرچ کرتا ہے، یا کتنا لوڈ اسے چاہیے ہے بجلی کا، یا کتنی دیر آپ کو اس کو چلانا ہے یا اس کو صاف رکھنا ہے۔ ساری معلومات جاننے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ایک بک دی جاتی ہے تاکہ آپ گھر جا کر اس کو بآسانی پڑھ سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں۔ اگر وہی چیزیں ہم لوگ بغیر پڑھے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو جلدی ہی ضائع کر دیتے ہیں، یا وہ اس کا کچھ ایسا پرزہ جو وہ جل جاتا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی چیز کو ہم لوگ خراب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب دی جو کہ قرآن پاک تھی، اور آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم لوگ اس کو صرف دیکھتے ہیں، گھروں میں ہر گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ہر گھر میں اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے، ہر گھر میں اس کے اوپر غلاف بھی چڑھا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اس کو اتنی عزت دے دی ہے کہ ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ ہدایت کی بک دی تھی، کتاب دی تھی، قرآن پاک دیا تھا، اس میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا۔
ہم صرف عربی پڑھتے رہے، ہمیں صرف دوسری زبان ہمیں سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن ہم نے اس کو پڑھ لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالتے بھی ہیں، لیکن ہم وہ معیار نہیں دیکھتے جو ہم دنیا کی تعلیم کا معیار دیکھتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہمیں بہت اچھے ادارے چاہیے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہت اچھی سی یونیورسٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، کالجز چاہیے ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچوں کی اچھی ڈگریاں ملیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمیں جیسا بھی مدرسہ ملے، ہم وہاں پر اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں پر بچوں کو کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، بچوں کی تجوید اچھی کروائی جا رہی ہے۔ ہم لوگ بچوں کو حافظ قرآن تو بہت شوق سے بنواتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ترجمے سے سمجھ کر قرآن پاک پڑھائیں تو اس سے بہت زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دینی تعلیم جب آپ بچوں کو دیں گے تو بچے آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے، اور دنیاوی تعلیم کے لیے آپ اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ اتنا زیادہ فرق میرے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ قرآن پاک میں ماں باپ کی عزت و احترام کا سب واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ہم لوگ اب سب دین سے دور ہو جائیں گے تو ہماری نیندیں بھی خراب ہو جائیں گی، اور ہمارے دن بھی بے سکونی سے گزریں گے۔ اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ واقعی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو رات کا جو ٹائم ہے وہ نیند کے لیے صرف کرنا چاہیے، نہ کہ فضول بیٹھے رہنا، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، فضول ریلز دیکھنا۔ اگر کوئی آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا ٹائم ایک مقرر کر لیں کہ اتنے ٹائم تک آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اچھی اور بھرپور نیند پوری کرنی ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جس بات کی تلقین کی تھی، آج ہم اس سے بالکل ہٹ کے اپنی زندگیوں میں پریشان حال پھر رہے ہیں۔ پہلے لوگ رات کو جلدی سوتے تھے اور صبح جلدی اٹھتے تھے، اور بھرپور اچھا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ ذکر و اذکار کے بعد گھروں میں کھانے پکنے شروع ہو جاتے تھے، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری، اور پھر اسی طرح عشاء کے بعد کھانا کھا کے تو لوگ سونے کی تیاری کرتے تھے۔ دن بھر کے کام بھی ہو جاتے تھے اور جسموں کی تھکاوٹ بھی اتر جاتی تھی۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو جب ٹریک سے ہٹایا، ہم نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا، آج ہم ماڈرن تو ہو گئے ہیں لیکن بے سکون بھی ہو گئے ہیں۔ ہم اگر گاؤں میں جائیں تو ہم ان لوگوں کو پینڈو کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت سادہ ہیں، لیکن وہی اصل سادگی، وہی زندگی ہے، وہی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح دور کی عکاسی ہے۔ وہی لوگ صحیح طرح دین کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹائم پر سونا، ٹائم پر اٹھنا اور ٹائم کے مطابق ہر کام کرنا، یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ ہمیں تو آج تک اس مقصد کا ہی پتہ نہیں چلا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر حمد و ثنا کے لیے فرشتوں کی تعداد کو گنا جائے تو لامحدود تعداد ہے فرشتوں کی، جو کہ اللہ کی حمد و ثنا 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تاکہ ہم دنیا کے کام بھی کریں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو فضول رسومات میں ڈال لیا۔ ہم نے لیٹ سونے کو اپنی عادت بنا لیا اور دیر تک صبح سوتے رہنے کو اپنی عادت بنا لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا تو اللہ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ لیکن یہ اس کا کرم اور اس کا فضل کافروں پر بھی رہے گا کہ وہ اس کی ناشکری بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے کا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بھی اور غیر مسلم کو بھی رزق دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کو یاد کرے یا نہ یاد کرے، لیکن ہم دنیا میں اللہ کی ماننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں اور اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔
خدارا آج بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ آج بھی اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور راتوں کو دیر تک جاگنے کی اپنی عادت کو ختم کر لیں اور باقاعدہ صبح کی نماز کا آغاز کیا کریں اور 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی مکمل زندگی ہی بدل جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔